آرمی چیف کا دو ٹوک بیان ایک دفعہ پھر سامنے آیا. انہوں نے پیغام دیا ہے تحریک انصاف کو, اور کیا تحریک انصاف معافی مانگنے کو تیار ہے یا نہیں؟ معافی, مذاکرات اور 9 مئی کو لے کے پاکستان تحریک انصاف اپنا نیریٹو بار بار تبدیل کیوں کر رہی ہے؟ اور ایک اور اہم خبر کہ ارشد ندیم کے لیے قوم کی دعائیں ہیں, لیکن کیا پاکستان 32 سال کے بعد ایک دفعہ پھر گولڈ میڈل لائے گا یا نہیں؟ تو فہد صاحب, یہ ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز. اور لیکن سب سے اہم خبر ہے جس میں بات کریں گے کہ آرمی چیف نے ایک دفعہ پھر یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے. بالکل بطول. اور دیکھیے یہ جو معاملات جس طریقے سے چل رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں, اس میں روزانہ کی بنیاد پہ کہیں کنفیوژن ہو رہا ہے اور کہیں پہ کلیئرٹی آ رہی ہے. آج کے پروگرام میں ہم ذرا بات کریں گے کہ پہلے تو جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی جو چیئرمین ہیں, انہوں نے جو کچھ بات کی, کل کی, آج پھر انہوں نے جو ہے وہ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کی ہے. مشروط معافی کے حوالے سے ان کے اور ان کی جماعت کے مختلف لیڈرز کے بطول اب باقاعدگی سے بیان آنا شروع ہو گئے ہیں, اور ہمیں ایک طریقے سے لگ رہا ہے کہ معاملات ایک طرف جا رہے ہیں. ان کی جو پوزیشن ہے اس میں ہلکی سی ہمیں تبدیلی نظر آ رہی ہے. لیکن دوسری طرف جو ابھی آپ نے ذکر کیا, چیف آف دی آرمی سٹاف کا آج ایک بیان آیا ہے, آج ایک فنکشن تھا, علماء کانفرنس تھی, وہاں پہ وہ انہوں نے بھی تقریر کی, وزیر اعظم پاکستان نے بھی تقریر کی, اور اس میں انہوں نے آرمی چیف نے مختلف معاملات پہ جو ہے وہ ان کا ذکر کیا, جس میں دہشت گردی بھی شامل ہے. لیکن چند ایک جملے میرے خیال میں بطول بڑے امپورٹنٹ ہیں. اب وہ یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اور آپ اس کی تشریح کیسے کریں, لیکن وہ جملے جو ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ ہم اس پہ بات کر سکیں. اور ان کو کائنڈلی دیکھیے گا اس کانٹیکسٹ میں جس میں پاکستان تحریک انصاف کے پچھلے چند دنوں سے بیانات آ رہے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کل بھی یہ کہا تھا, جو بانی چیئرمین ہے, کہ میں تو بات کرنا چاہ رہا تھا ملک کے مفاد میں, اگر وہ نہیں بات کرنا چاہتے تو پھر میں کیا کروں. یہ اس کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سنیے گا کہ چیف آف دی آرمی سٹاف نے آج اپنی تقریر میں کیا کہا. یہ جملہ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جا رہا ہے, اور کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے. اب سوشل میڈیا, انتشار, اور اس سے معاشرے میں جو اس کا جو ایک نیگیٹو امپیکٹ ہو رہا ہے, یہ وہ تھیم ہے بطول جو بار بار ہم سن رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے جو پریس کانفرنسز ہیں, جو ان کے بیانات ہیں ان سے. اور یہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم کا جو لفظ ہے, جو ایک فریج ہے, ایک ٹائٹل ہے جو کوائن کیا ہے, وہ بھی یہی اسی سے لنک ہوتا ہے. تو دیکھیے میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ظاہر بات ہے چیف آف دی آرمی سٹاف نے کوئی ذکر تو نہیں کیا, یہ تو نہیں ڈائریکٹلی کہا کہ وہ کس حوالے سے بات کر رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں بات بالکل کلیئر ہے کہ جہاں پہ ایک طرف پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے, یہ ایک انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ جی ہم بات کرنے کو تیار ہیں, ہم مشروط معافی مانگنے کو تیار ہیں, اس کی روشنی میں آج میرے خیال میں یہ بیان ایک بار پھر ایک طریقے سے اس بات کو ری انفورس کرتا ہے کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی بھی طریقے سے اپنی پوزیشن کو فلیکسیبل نہیں کر رہی. ان کے جو موقف ہے بطول, اس میں کم از کم مجھے تو نرمی نظر نہیں آ رہی. مگر دوسری طرف جو موقف ہے پی ٹی آئی کا بطول, وہ ہمیں کلیئر نظر آ رہا ہے. آپ نے ارشد ندیم کا ذکر کیا تھا, میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا, لیکن مجھے صرف 1 منٹ اگر آپ دیجئے تاکہ میں تھوڑا سا یہ تھیم کو اسٹیبلش کر دوں, پھر ہم ارشد ندیم کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور آپ کا ایک المشہور سیگمنٹ ہے وہ آپ کے پاس ہے, مجھے پتا ہے کہ آپ بے چین ہیں, آپ بے تاب ہیں وہ سیگمنٹ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے. لیکن 1 منٹ کے لیے میں اگر تھوڑا سا یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, جہاں سے ہم نے چیف آف دی آرمی سٹاف کے بیان سے آج معاملے کو آگے لے کے چلے, دیکھیے بالکل واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں تو بات کرنے کو تیار ہوں. کل جو انہوں نے جو ایک جملہ کہا تھا جس کے اوپر بہت بحث ہوئی ہے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اگر کوئی ایک شخص بھی ایسا ملا, آپ مجھے ثابت کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایک شخص بھی جو ہے جو پرتشدد واقعات میں شامل تھا, تو میں معافی مانگوں گا. اچھا, اب یہ انہوں نے بیان دیا. اس کے بعد اب دیکھیے کہ کل انہی کی جماعت کے ایک اہم لائر, جو کہ وہ اور ان کے ساتھی پہلے معافی کا تو ذکر نہیں کرتے تھے, وہ تو کہتے نہیں آپ ہم سے معافی مانگیں. اب دیکھیے کہ پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہیں, ان کے اس نئے جو ان کی اپروچ ہے, اس کی روشنی میں اب ان کی جماعت کا
کی پوزیشن میں کس طریقے سے آہستہ آہستہ لچک آ رہی ہے. تو اس کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ ویورز کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ بیان جو کل سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ لائر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے جو ہے وہ کیا کہا, یہ ذرا سنیے. جی فاضل صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ممکن ہے کہ کچھ لوگ ہوں پی ٹی آئی کے جو اشتعال میں آ گئے ہوں اور وہ ذمہ دار ہوں. اب دیکھیں نا یہ ایک پوزیشن میں چینج آ رہا ہے بتو بالکل کلیئرلی. پہلے پوزیشن کیا تھی؟ پہلے پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن بالکل کلیئر تھی کہ جی یہ ہم نے نہیں کیا, ہم نہیں جانتے یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آ کے یہ پرتشدد واقعات کیے, یہ ہمارے لوگ تو نہیں ہیں جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا اور جنہوں نے باقی جگہ توڑ پھوڑ کی. اور یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ اصل والی آپ ہمارے سامنے نہیں لا رہے, آپ وہ سامنے لائیں, جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کی روشنی میں پھر ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. یہ تھی ان کی پوزیشن. اب یہ ہوئی ہے چینج, اور وہ چینج پوزیشن میں کلیئرلی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے کو لوگ جو ہوں اس میں بھی شامل ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ اشتعال میں آ گئے ہوں. تو یہ جو ایک نیا ایلیمنٹ ایڈ ہوا ہے, اس سے آبویسلی ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اب کچھ حد تک آہستہ آہستہ شاید ذہنی طور پر تیار ہو رہی ہے کہ ہمیں اس معاملے میں اپنی پوزیشن چینج کر کے معذرت کرنی پڑے. بٹ میرے خیال میں ابھی اٹس اے بٹ ٹو ارلی, ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ معاملات کہاں جا رہے ہیں. لیکن آج کے پروگرام میں ہم یہ والی جو نئی پوزیشن ہے اس کو مزید ڈائسیکٹ کریں گے. لیکن بطول اس سے پہلے, کیونکہ آگے پروگرام میں جا کے ہم نے اس پہ بڑی تفصیل سے بات کرنی ہے, میرے خیال میں آج کے دن کی بڑی خبر جو ہے وہ ارشد ندیم اور ان کا کانٹیکٹ ہے. ان کا آج رات کو ہمارے ٹائم 11:20 پہ 25 پر جو ہے وہ آج وہ جاولن پھینکیں گے. ہی از گوئنگ فار گولڈ. ساری قوم جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. ہر پاکستانی یہ دعا کر رہا ہے کہ آج جو ہمیں یہ گولڈ میڈل ملے. لیکن اس کا جو پورا جو یہ کانٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں کیا کیا ہونے جا رہا ہے اور کون کون جو ہے وہ اس میں حصہ لے رہا ہے, میرے خیال میں بطول اگر آپ کے پاس اپنا المشہور خبر خلاصہ ہے تو آپ ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے پیش کیجئے گا. بالکل اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں, کیونکہ 32 سال کے بعد پاکستان نے کوالیفائی کیا ہے ایک گولڈ میڈل کے لیے, اور ہم سب کی نظریں اس کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں. ارشد ندیم اولمپکس کھیلوں کے دوران پاکستان کے میڈل لانے کی واحد امید ہے. اس سے قبل دیگر اولمپئنز پہلے راؤنڈ سے باہر ہو گئے تھے. ایونٹ کا فائنل آج پاکستانی وقت کے مطابق رات 11:25 پہ کھیلا جائے گا. ارشد ندیم منگل کو جیولن تھرو کوالیفیکیشن راؤنڈ میں براہ راست جگہ بنانے کے لیے کم از کم 84 کی تھرو کرنا تھی, 84 میٹر کی تھرو کرنا تھی. انہوں نے پہلی باری میں 86.58 کی تھرو کے لیے کوالیفائی کیا تھا. پہلے مرحلے میں تمام 12 ایتھلیٹس 3 مرتبہ جیولن پھینکیں گے. 3 باریوں کے بعد بہترین تھرو کرنے والے 8 ایتھلیٹس مزید 3 باریاں لیں گے. مجموعی 6 باریوں میں سب سے بہتر جو تھرو قرار پائے گی وہ آگے جائے گی. اور ارشد ندیم کا جو نمبر تھا وہ اس سے پہلے بھی 4تھا تھا. فائنل میں شامل 4 کھلاڑیوں کی سیزن بیسٹ تھرو ارشد سے بہتر ہے. 12 کھلاڑیوں میں سے 5 کھلاڑی 90 میٹر سے طویل کا پرسنل بیسٹ رکھتے ہیں, جس میں ارشد ندیم بھی شامل ہیں. آج سے 32 سال قبل 8 اگست 1992 کو پاکستان نے آخری مرتبہ کوئی تمغہ جیتا تھا, جب قومی ہاکی ٹیم نے بارسلونا اولمپکس میں نیدرلینڈز کو 3 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے کر کانسی کا تمغہ جیتا تھا. آج ٹھیک 32 سال کے بعد پاکستان کو پھر سے یہ امید ہے کہ یہ تمغہ پاکستان کو مل سکتا ہے.